السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ سب؟ بہت 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 سارا وقت ہو گیا، بات نہیں ہوئی آپ سے. سوچا آج تھوڑی سی بات ہو جائے. 8 اپریل. گرمی شروع ہو چکی ہے. کہیں پہ پنکھے بھی چل رہے ہیں. ہم کہیں پر اے سی بھی چل رہے ہیں. جگہ اور وقت کی بات ہے. ہم آج ہم زندگی پر بات کرتے ہیں. بہت لوگوں نے کی ہے بات، تھوڑی سی میں بھی کر لوں. زندگی کیا ہے؟ یہ سوال میرا آپ سے بھی ہے، آپ ہی جواب دیجیے گا. 5-6 فٹ کا انسان جس کی زندگی خود اس کے اپنے اختیار میں نہیں، جو خود اپنی مرضی سے وجود میں نہیں آیا اور نہ ہی اپنی مرضی سے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے، جس کی اگر سانس رک جائے تو وہ اسے بحال نہیں رکھ سکتا. آپ کی سانس اکھڑتی ہے، آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کیا مدد کے لیے کسی کو پکارتے ہیں؟ ہم؟ لیکن یہی انسان کہیں نہ کہیں خدائی کا دعوے دار بن کر کھڑا ہے، تو کہیں جانور سے بھی زندگی بدتر زندگی بسر کر رہا ہے. بظاہر تو اس کا کوئی دشمن ہی نہیں ہے، انسان کا دشمن بظاہر کوئی بھی نہیں، لیکن در حقیقت انسان اپنا سب سے بڑا دشمن سوچا اس بات کو؟ نہیں سوچا؟ سوچیے گا، مجھے بھی بتائیے گا. چاند پر قدم رکھ کر کائنات کی کھوج کرنے والا انسان آج تو خود اپنے دل میں چھپے خدا سے بھی محروم ہے. اسے کس نے پیدا کیا؟ اسے کس نے کیوں پیدا کیا گیا؟ اس کا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ جب دنیا کا کوئی کارخانہ خود بخود وجود میں نہیں آتا تو اتنی بڑی دنیا کا کارخانہ کیسے وجود میں آ گیا؟ کبھی سوچا آپ نے یہ والی بات؟ صرف یہی نہیں بلکہ مستقل مزاجی سے وہ کارخانہ چل بھی رہا ہے. یہ سورج جو اپنی جگہ سے ایک انچ بھی اگر ہٹتا ہے تو کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو اس کو اپنی جگہ پہ لا سکے. فرض کر لیں وہ تو نہیں رہا نا. یہ آسمان جس کی بلندیوں کو ہماری آنکھیں روز دیکھتی ہیں، جو حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہے، کوئی اسے آج تک چھونا تو درکنا اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکا. اسے ان آسمان پر پھیلے انگت ستارے جو ہمارے سورج سے بھی کئی گنا بڑے ہیں. کیا مشاہدہ کبھی اس چیز کا؟ نہیں کیا. گرمیوں کے دنوں میں رات کو جب صحن میں چھڑکاؤ لگا کر ہم چارپائی بچھا کر ستاروں بھرے آسمان کے نیچے ہم جب لیٹتے ہیں، ہماری نظر ان ستاروں پر جاتی ہے، ہم گننا شروع کرتے ہیں. بہت 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 چھوٹا 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 نظر آتا ہے ہمیں، بہت بہت چھوٹا، لیکن در حقیقت وہ بہت 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 بڑے ہوتے ہیں. میری بہت سے بھی بہت بڑے ہوتے ہیں. میں تو بہت کا لفظ اس کے لیے مطلب یوز کر رہی ہوں، لیکن ہوتا نہیں ہے. ہماری عقل نہ معاف ہو چکی ہے. دیکھنے والوں کو آسمان کی طرح سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن نہ دیکھنے والوں آسمان کی تلاش میں نکل کر بھی آسمان تک نہیں پہنچ پاتے. آپ پہنچتے ہیں؟ نہیں پہنچ پاتے. انسان کہتا ہے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا، آسمان کو چھونے کی خواہش رکھتے ہیں. کیوں؟
ہمارے پاس سوچنے سمجھنے کے لیے بہت وقت ہے، لیکن ہم سوچنے کے لیے قطعاً تیار ہی نہیں ہوتے۔ آپ کو بھی سوچنا چاہیے۔ یہی سوچ کا جمود انسان کو جانوروں سے مشابہ کر رہا ہے۔ دعا ملک الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ آپ کیسی ہیں؟ میرے سوالوں کا جواب دیجیے گا اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو، ٹھیک ہے؟ ہماری زندگی کی گھڑی الٹی گنتی چل رہی ہے، اور زندگی ہے کہ برف کی مانند پگھلتی جا رہی ہے۔ ظاہر کو سمجھنے والے ہی اسی کو زندگی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ انسان ظاہر کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ باطن بھی کوئی چیز ہے پڑی، نہیں سوچنا نہیں ہے، اس کو دیکھنا بھی نہیں ہے۔ اگر یہی سب کچھ زندگی ہے اور موت کے بعد کچھ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے جیسا نظر آتا ہے تو پھر کیا بنے گا اس انسان کا جس نے اپنا سارا وقت ضائع کیا؟ انسانی عقل کہتی ہے کہ خدا کو مان لینے میں کوئی نقصان نہیں، لیکن نہ ماننے میں سراسر نقصان ہے۔ میرا خیال ہے میری اس بات سے ایگری کریں گے۔ اگر خدا کو مان لیا جائے تو پھر اس کی خدائی بھی خود بخود نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو مانیں تو نہیں مانیں گے تو خدائی بھی نظر نہیں آئے گی۔ یقیناً جب اس نے پیدا کیا ہے تو کوئی نہ کوئی مقصد بھی رہا ہوگا۔ دنیا میں کوئی بھی چیز بنا کسی مقصد کے نہیں آتی۔ قدرت کے اس کارخانے میں کوئی چیز بنا مقصد کے نہیں پیدا ہوئی۔ دنیا میں اگر کوئی چیز موجود ہے تو بنا مقصد کے موجود ہی نہیں ہے۔ قدرت کے اس کارخانے میں اگر غور کریں تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کارخانے کو بگاڑنے کا اختیار رکھتی ہو۔ آپ کرتے ہیں ایسے کوشش تو آپ کے لوگوں کی بہت ہوتی ہے، میں سمیت، میں خود بھی بڑی کوشش کرتی ہوں۔ جو چیز ہمیں صحیح نظر آ رہی ہوتی ہے ہم نے اس کو بگاڑنا ضروری ہے۔ ہر انسان اپنے جاندار اپنے اپنے دائرے میں قید ہے۔ جیسے مثال لے لیتے ہیں، شیر شکار کرتا ہے تو صرف ایک جانور کا، اپنی بھوک مٹانے کے بعد وہ بلا وجہ کسی پہ حملہ نہیں کرتا۔ اسی طرح ہر جاندار اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کام کرتے ہیں، انسان بھی، لیکن انسان بعض اوقات اپنے دائرے سے جب نکلتا ہے تو بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے یہ والی بات کہ جب آپ اپنے اختیار سے باہر نکلتے ہیں، تو ہی بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ جو حدود آپ کی ہے پڑی، اس حدود سے آپ جب باہر نکلیں گے تو لازمی سی بات ہے انسان لڑکھڑائے گا، گرے گا، چوٹ بھی لگے گی، تو سوچے گا میں یہاں سے کیوں نکلا؟ ایسا کچھ ہوا نہیں ہے ویسے نے پائپ سے پانی پینا شروع کیا ہو، یا مچھلیوں نے پانی سے نکل کر زمین پہ رہنے کی کوشش کی ہو۔ مجھے تو اپنی مچھلیاں یاد آ جاتی ہیں، میں ان کو بڑے غور سے جب دیکھتی ہوں، سارا دن وہ ایک ہی باکس میں نا یہاں سے لیفٹ رائٹ گھوم رہی ہوتی ہیں۔ میں جب ان کو دیکھتی ہوں یہ سوچتی ہوں کہ یا اللہ، یہ اپنے حدود میں اپنے دائرے میں کیسے گھوم رہی ہیں؟ پیچھے گول گپے والا بھی بول رہا ہے، وہ اپنے حدود میں ہے، گول گپے بھیج رہا ہے۔ کبھی اس نے یہ نکل کے نہیں کہا گول گپے والے نے کہ میں دروازہ بجا بجا کے لوگوں کو کہوں بھی آؤ میرے گول گپے لے لو، نہیں، وہ آوازیں لگا رہا ہے کیونکہ یہ اس کا دائرہ ہے۔
آپ بھی انجوائے کیجیے اس گول گپے والے کو. انسان ہوا میں اڑنا اور پانی کے اندر جانا شروع کر دیا ہے. انسان نے ہوا میں کیسے اڑتا ہے؟ جہاز کے ذریعے، اڑن تشتری کے ذریعے. اڑن جس کو کھٹولا بولتے ہیں، کچھ لوگ کھٹولا بولتے ہیں، کچھ تشتری بولتے ہیں، کچھ ان شارٹ ہم کہتے ہیں ہوا میں اڑنا. چاہے جس طریقے سے بھی اڑیں. انسان کے پاس اختیار کس قدر ہے کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے. کیا دنیا بنانے والے کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ اپنی دنیا کی حفاظت کرے؟ بظاہر تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اسے پرواہ ہی نہیں ہے، لیکن اسے بہت پرواہ ہے. لیکن اگر سوچیں تو پھر یہ آزادی کچھ محدود سی لگتی ہے. دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، جب کوئی قوم یا انسان دنیا کے وجود کے لیے خطرہ بنا، نمرود کی ہے، ہٹلر کی ہے، چنگیز خان کی ہے. چنگیز خان مجھے نا چنگیز خان کا نام میں نے جب بھی لیا ہے تو میرے منہ سے ہمیشہ نکلا چنگیز خان. چنگیز خان نہیں ہوتا، چنگیز خان. میں اپنی اصلاح کبھی کبھار ہنس کے خود بھی کہہ رہی ہوتی ہوں کہ بی بی چنگیز خان ہوتا ہے، چنگیز خان نہیں ہوتا. یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، سنی بھی ہیں آپ نے. اب اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو اس دنیا کو ختم کر دیتا. جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے محبت، اسی طرح وہ پیدا کرنے والا خدا بھی 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر محبت کرتا ہے، بے لوث کرتا ہے، بے غرض کرتا ہے. وہ بھی کبھی کبھی ہمیں روکتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ہی روکتا ہے. روکنے کبھی آپ نے سوچا بہت بڑی کوئی مصیبت آئی ہے آپ کے اوپر، ایک دم سے آپ اس کو رک گئے ہیں، آپ سڑک کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کہتے ہو سڑک خالی ہے میں فٹافٹ کراس کر لوں. لیکن ابھی آپ ایک قدم بڑھانے کا سوچتے ہیں، ایک قدم آپ نے جسٹ ایک قدم سوچا آپ نے، لیکن اگلے ہی لمحے کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ ایک دم سے سوچتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تو نے ہمیں بچا لیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ ہم صراط مستقیم پر واپس آ جائیں. تھوڑی دیر کے لیے ہم ڈرتے بھی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم پکے والے مسلمان بن جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم اس بگڑے ہوئے بچے کی طرح اپنی دنیا کے کھلونوں میں اس قدر گم ہو جاتے ہیں کہ اس خالق سے اس قدر غافل ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہم خود ہی پل کر اتنے ہی بڑے ہو گئے ہیں کہ اللہ نے تو ہمیں بڑا ہی نہیں کیا. پھر جب وہ خالق اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کبھی ہمارے ہاتھ سے ہمارے کسی عزیز کھلونے کو چھین لیتا ہے تو ہم گڑ گڑا کر اسے شکوہ کرتے ہیں، روتے ہیں، اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. ایسے ہی ہے، سوچئے گا. کرتے ہیں نا آپ؟ ایسے کرتے ہیں، کرتے ہوں گے، میں بھی کرتی ہوں. توکل کرنا چاہیے. جب انسان کا توکل مضبوط ہوتا ہے شکوے کم ہو جاتے ہیں. اس پر ہمارا بس نہیں چلتا، لیکن ہمیں کوشش تو کرنی ہی چاہیے نا. لیکن پھر بھی اس نے کبھی ایک لمحے کے لیے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا. وہ ہماری طرف متوجہ ہے،
لیکن کوئی سے پکارے تو صحیح. آپ پکارتے ہیں؟ دن میں اللہ تعالیٰ 5 بار متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اذان کی پکار آتی ہے. کیا آپ اس 5 پکار کا جواب دیتے ہیں پراپر طریقے سے؟ کبھی وقت ملے تو تنہائی میں ایک بار، صرف ایک بار اسے سچے دل سے پکار کر تو دیکھیے گا. زندگی کیا ہے؟ زندگی کا جو فلسفہ ہے نا، وہ یہ اتنا ہی ہے. نہ ہی انسان خود پیدا ہوا، نہ ہی خود بڑا ہوا، نہ ہی وہ خود مرتا ہے. یعنی انسان کو خود اپنے اوپر اختیار نہیں ہے. آپ سوچئے گا، میں بھی سوچوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. زندگی رہی تو پھر زندگی پہ بات ہوگی. اللہ حافظ.